اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کے حروف تہجی کے لحاظ سے روٹ ورڈ پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ تو سب سے پہلا لفظ، سب سے پہلا کلمہ حمزہ۔ تو حمزہ سے کون کون سے الفاظ بنتے ہیں جو قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں، ان کو تفصیل سے دیکھتے ہیں، ان کے معنی۔ یہ روٹ ورڈ ہے۔ تو سب سے پہلا ہے حمزہ با ابن۔ الابو، اس کے معنی ہے گھاس، خواہ خشک ہو یا تر چراگاہ۔ یہ لفظ ہر اس گھاس کے لیے استعمال ہوتا ہے جسے جانور کھاتے ہیں۔ قرآن میں ہے فاکہۃ و اباً، فاکہۃ میوے اور اباً گھاس۔ مجاہد نے کہا ہے کہ فواکہ وہ میوے اور پھل ہیں جنہیں آدمی کھاتے ہیں، اور ابن جانوروں کے کھانے کی چیزیں ہیں۔ اس میں سبز گھاس، چارہ، بھوسا سب شامل ہیں۔ نیکسٹ مادہ ہے حمزہ با دال، اس کا روٹ ورڈ ہے ابدا۔ الابد، غیر محدود زمانہ، ہمیشہ۔ اس کے معنی ہے غیر محدود زمانہ جس کی کوئی حد نہ ہو، یعنی ہمیشہ ہمیشہ۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی طویل مدت اور توحش کے ہوتے ہیں۔ راغب نے لکھا ہے کہ ابدن سے مراد وہ طویل زمانہ ہے جس کا تجزیہ نہ کیا جا سکے، یعنی جسے حصوں میں تقسیم نہ کیا جا سکے۔ اس کے برعکس زمان اس مدت کو کہتے ہیں جس کا تجزیہ کیا جا سکے۔ اس اعتبار سے ابدن کا تثنیہ یا جمع نہیں آنی چاہیے تھی، لیکن اس کے باوجود اس کی جمع ابادن آتی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ لفظ ابادن معرب عرب عربا کے کلام میں کہیں نہیں آیا۔ الاوابد، وحشی جانوروں کو کہتے ہیں۔ الاوابد، وحشی جانوروں کو کہتے ہیں کیونکہ عربوں کا خیال تھا کہ وہ اپنی موت نہیں مرتے، ہمیشہ کسی آفت سے مرتے ہیں۔ غیر مانوس قوافی کو بھی اوابد کہتے ہیں اور مصائب کو بھی۔ نواب صدیق حسن خاں نے لکھا ہے کہ جن الفاظ میں با اور حمزہ ساتھ آئیں ان میں نوحش، نفرت، بعد اور جدائی کا مفہوم ہوتا ہے۔ ابد الوحش کے معنی ہیں جنگلی جانور بھدک کر بھاگ اٹھے۔ قرآن میں ابدن کا لفظ یا تو اس معنی میں آیا ہے جس معنی میں ہم کہتے ہیں کہ وہ کبھی ایسا نہ کرے گا، مثلا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وہ کبھی اس کی آرزو نہیں کریں گے۔ یتمنہ، تمنا کرنا۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وہ کبھی اس کی آرزو نہیں کریں گے۔ یہاں ابداً اسی مادے سے استعمال ہو، یعنی کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے۔ اور یا جنت وغیرہ کے لیے خالدین فیہا ابداً آیا ہے، وہ اس میں ابدی طور پر رہیں گے۔ نیکسٹ مادہ ہے حمزہ با کاف۔
ابکل عبد ابکن و اباکن، غلام کا اپنے فرائض کو چھوڑ کر بھاگ جانا۔ ابکل عبد، بندہ بھاگا، یعنی نہ اس سے کوئی سخت کام لیا جا رہا ہو اور نہ ہی اسے کسی قسم کا خوف ہو، اس کے باوجود اس کا چپکے سے بھاگ جانا۔ نواب صدیق حسن خان نے لکھا ہے کہ جن الفاظ میں با اور حمزہ ساتھ آئیں ان میں توخش، نفرت، بعد اور جدائی کا مفہوم ہوتا ہے۔ ابکا میں یہی کیفیت ہے۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی غلام کا بھاگ جانا نیز کسی معاملہ میں تشدد برتنا ہے۔ الابک، اپنے فرائض منصبی سے احتراز کر کے بھاگ جانے والا یا چھپ جانے والا۔ تعبک الشیء، وہ کسی شے کو ناگوار سمجھتے ہوئے اس سے کنارہ کش ہو گیا۔ عبد آبک، بھاگ جانے والا غلام۔ قرآن نے حضرت یونس کے متعلق ابکا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اذ ابک الی الفلک المشحون، جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگا۔ اذ، جب ابکا بھاگا وہ، الی طرف، الفلک کشتی، المشحون بھری ہوئی۔ نیکسٹ مادہ ہے حمزہ با لام۔ الابل و الابل، اونٹ۔ یہ کثیر تعداد میں اونٹوں کے لیے آتا ہے، یعنی اونٹوں کی جماعت کے لیے بولا جاتا ہے، اور اس کا واحد اس لفظ سے نہیں آتا۔ بادل کو بھی اونٹ سے تشبیہ دیتے ہیں، چنانچہ قرآن میں جو ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا یہ لوگ ابل کی طرف نہیں دیکھتے کہ انہیں کس طرح پیدا کیا گیا ہے۔ اس میں الابل کے معنی بادل بھی ہو سکتے ہیں۔ ابل ابابیل، گلہ در گلہ اونٹ۔ طیر ابابیل، جھنڈ در جھنڈ پرندے۔ اس کے قرآنی مفہوم کے لیے دیکھیے عنوان فیل۔ الابالۃ، الابیل، الابول، الابال، پرندوں، گھوڑوں اور اونٹوں کی ٹکڑی جو پے در پے یکے بعد دیگرے آتی ہے۔ تو اس کے بس زیادہ تر معنی اونٹ مانا جاتا ہے، اور اس کے بعد بادل بھی سمجھا جاتا ہے۔ تو قرآن میں زیادہ تر اس کے معنی اونٹ ہی لیا گیا ہے، اور اس ابابیل جو ہے اس کے معنی جھنڈ در جھنڈ پرندے لیا ہے، جیسے طیرن ابابیل، جھنڈ کے جھنڈ پرندے۔ طیرن پرندے، ابابیل جھنڈ کے جھنڈ۔ نیکسٹ مادہ ہے حمزہ با واو۔ ابایون ابن، ابایون ابن کی جمع ہے۔ ابن اصل میں ابو تھا۔ الابو، اس کے معنی ہے باپ۔ وہ شخص جس سے اس کی نو کا کوئی دوسرا شخص پیدا ہو، نو یعنی نسل، اس کی نسل کا کوئی دوسرا شخص پیدا ہو، یا وہ شخص جو کسی شے کی ایجاد، اصلاح یا ظہور کا موجب ہو۔ مربی، وصی، چچا وغیرہ کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ نیز عمر اور مرتبہ کے لحاظ سے ہر بڑے آدمی کو بھی ابو کہہ دیتے ہیں۔
ابوتو ابون، میں نے اس کی تربیت کی. ابوتو ہو، یہ ہے ابوتو ہو، ابوتو میں نے تربیت کی، ہو اس کی. تأبہ، اس کو باپ بنا لیا. قرآن میں آبائن کا لفظ آبا و اجداد اسلاف کے لیے آیا ہے. ما الفینا علیہ آباءنا، ما الفینا جو پایا، علیہ اس نے اپنے، آباءنا یعنی جس پر ہم نے اپنے اسلاف کو پایا. ما الفینا علیہ آباءنا جس پر ہم نے اپنے اسلاف کو پایا. اور باپ، چچا اور دادا کے لیے بھی چنانچہ سورۃ بقر میں ہے کہ جب حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبودیت اختیار کرو گے تو انہوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ہم تیرے الہ اور تیرے ابا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے الہ کی عبودیت اختیار کریں گے، یعنی اس ایک خالق کی عبادت کریں گے جو آپ کا بھی اور آپ کے اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے، یعنی اللہ تعالی. سورہ یوسف میں ابویہ آیا ہے جس کے معنی ہے ماں باپ، والدین. باپ کو پکارتے وقت یا ابی کی بجائے یا اباتی بھی کہتے ہیں. نیکسٹ مادہ ہے حمزہ با یا. ابا الشیء یأبہ، ابا الشیء ابا یأبہ، اس کا ماضی مضارع ہے ابا یأبہ. کسی چیز کو ناپسند کرنا، یہ فعل ہے. کسی چیز سے رکنا، باز رہنا. شدت سے انکار کرنا، اس کے معنی ہے بس کسی چیز کو شدت سے انکار کر دینا. جیسے شیطان نے انکار کر دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کے حکم کے باوجود سجدہ کرنے سے. ابن فارس نے کہا ہے کہ یہی اس کے بنیادی معنی ہے. اخذہ آباء من الطعام، اسے کھانے سے کراہت ہو گئی. رجل ابیان، وہ شخص جو کھانا کھانے سے باز رہے. الاباء کراہت، نفرت، امتناع، تکبر، نخوت کو کہتے ہیں، یعنی کسی بات کو اپنے شایان شان نہ سمجھتے ہوئے اسے پائے استحقار سے ٹھکرا دینا اور پھر اپنی اس روش پر بضد قائم رہنا. الآبی شیر کو کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنی مرضی کرتا ہے اور کسی کے کہنے پر نہیں چلتا. نواب صدیق حسن خان نے لکھا ہے کہ جن الفاظ میں با اور حمزہ ساتھ آئیں ان میں طوش، نفرت، بعد اور جدائی کا مفہوم مضمر ہوتا ہے، یعنی چھپا ہوا ہوتا ہے. ابا میں یہی کیفیت ہے. قرآن میں سجدہ اطاعت کے مقابلہ میں ابا و استکبرا آیا ہے، یعنی ابلیس حکم خداوندی کی اطاعت سے رکا اور اس نے اس سے سرکشی برتی. دوسرے مقام پر ہے ولا یأبہ، یہ ابا کا مضارع ہے.
ولا یأب الشہادۃ اذا ما دعوا ولا یأب الشہداء اذا ما دعوا جب گواہ بلائے جائیں تو وہ گواہی دینے سے انکار نہ کریں۔ ولا یأب تو نہ انکار کریں، شہداء گواہ، اذا ما جب دعوا انہیں بلایا جائے۔ قرآن میں اس کا استعمال ایک اور انداز میں بھی ہوا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے کہ ہم نے قرآنی حقائق کو مختلف انداز سے پیش کیا ہے لیکن فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا فَأَبَى پس انکار کیا اکثر الناس اکثر لوگوں نے سے الا کفوراً مگر انکار کرتے ہوئے۔ اکثر لوگ ایسے ہیں جو کفر و انکار کے سوا ہر چیز سے اباء کرتے ہیں۔ یعنی وہ اس پر غور و فکر کرنے اور اس طرح اس سے رہنمائی حاصل کرنے سے رکے رہتے ہیں۔ سورۃ کہف میں حضرت موسیٰ اور ان کے رفیق سفر کے قصہ میں ہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا بستی والوں نے انہیں حقیر سمجھتے ہوئے ان کی مہمانداری کرنے سے انکار کر دیا۔ فَأَبَوْا یہ جمع استعمال ہوا یعنی وہ بستی والے انہوں نے انکار کر دیا، أَن کہ يُضَيِّفُوا وہ مہمان بنائے ہما ان دونوں کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھی کو۔ نیکسٹ مادہ ہے، یہ حمزہ با سے آنے والے کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ حمزہ با سے کتنے آئے ہیں؟ 1 2 3 4 حمزہ با سے آئے ہیں 1 2 3 4 5 6۔ اب ہے حمزہ تا، حمزہ تا یا، حمزہ تا یا اسے بنتا ہے اتا یاتی، ماضی مضارع اتا یاتی کے معنی ہے آنا، اس کے مشہور معنی بس آنا ہیں۔ رائی کے نزدیک اتیان سہولت کے ساتھ آنے کو کہتے ہیں، اس کا مصدر ہے اتیان۔ صاحب محیط نے اتا الماس کی مثال دی ہے جس کے معنی ہے پانی کا راستہ آسان کر دینا، پانی کا راستہ آسان کر دیا۔ مأتیہ مأتین ضرور آنے والا، گویا آ چکا ہے۔ مأتین ضرور آنے والا گویا آ چکا ہے۔ یہ سورہ نمبر 19 کی آیت نمبر 61 میں مأتین اصل میں مفعول کا صیغہ ہے جس کے معنی اس چیز کے ہیں جس کے پاس آیا جاتا ہے یا وہ چیز جو آئی ہوئی ہو۔ مأتین یہ سورہ المریم میں استعمال ہوا ہے۔ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب انہ کان وعدہ مأتیہ۔ مأتیہ مأتیہ کے معنی ہے آنے والا۔ جنات عدن ہمیشگی کے باغات التی وہ جو وعدہ کیا الرحمن رحمان نے عبادہ اپنے بندے، یہاں پہ جمع استعمال ہوا ہے
بالغیبی غائبانہ طور پر، انہو بے شک وہ کانا ہے وعدہو اس کا وعدہ مأتیہ آنے والا، بے شک اس کا وعدہ آنے والا ہونے والا ہے۔ آتا الیہ الشیء کے معنی ہے اس کی طرف کوئی چیز بھیج دی، آتا بھیج دی، الیہ اس کی طرف، الشیء اس کی طرف، الشیء چیز، آتا فلانن شیئن اس نے اسے وہ چیز دے دی۔ زمخشری نے کشاف میں لکھا ہے کہ ایتاؤن اعطاؤن کے معنوں میں بکثرت آتا ہے، مگر ایتاؤن کے معنی در حقیقت حاضر کرنے کے ہیں۔ راغب نے اسی لیے کہا ہے کہ قرآن میں صدقات وغیرہ کے لیے ایتاؤن ہی کا لفظ آیا ہے، اعطاؤن کا لفظ نہیں آیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ صدقات سہولت سے دیے جا سکتے ہیں اور اس کی ضرورت نہ پڑے کہ اس کی تفتیش کی جائے کہ فلاں آدمی نے کیا دیا ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے دیکھیے صدقات عنوان صدقہ۔ صاحب تاج عروس نے مختلف اقوال سے بتایا ہے کہ ایتاؤن اور ایتاؤن، اعطاؤن اور ایتاؤن، یہ پہلا ہے حمزہ عین طا الف حمزہ تنوین اعطاؤن، اور دوسرا ہے حمزہ یا تا الف حمزہ ما تنوین ایتاؤن۔ میں فرق یہ ہے کہ اعطاؤن میں دینے والے کی پوزیشن اس سے ذرا بلند ہوتی ہے جسے دیا جائے، لیکن ایتاؤن میں یہ بات نہیں ہوتی، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جسے دیا جائے اس کی پوزیشن دینے والے سے ذرا بلند ہو یا کم از کم برابر ہو۔ لیکن اسے ہم قاعدہ کلیہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ قرآن میں بعض جگہ ایتاؤن اور اعطاؤن کے الفاظ مرادف معنوں میں بھی استعمال ہوئے ہیں۔ مثلا سورۃ توبہ میں ہے فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، سو اگر انہیں ان صدقات میں سے دیا جائے تو راضی ہو جاتے ہیں، اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا تھا۔ قرآن میں مال فا کی تقسیم کے ضمن میں ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ تمہیں رسول دے اسے لے لو، اور جس کے لینے سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ نیکسٹ مادہ ہے حمزہ سا، اس کا عین اور لام کلمہ سیم ہے، عین بھی سا ہے اور لام بھی سا، تو یہ مضاعف ہے۔ الاساس ہر چیز کا بڑا حصہ، اساس بولتے ہیں ہر چیز کا بڑا حصہ، مال کثیر گھر کا سامان، ہر قسم کا مال، مثلا اونٹ، بکریاں، غلام وغیرہ۔ اساستن اس کا واحد ہے، اساستن اس کا واحد ہے، اساسن گھر کے
نئے سامان کو کہتے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ لفظ ہر اس سامان کے لیے استعمال ہوتا ہے جو گھر کی ضروریات کے لیے بنایا جائے، نہ کہ تجارت کی غرض سے۔ ابن درید نے لکھا ہے کہ اساس البیت سے مراد ہوتی ہے المتاع الجید، گراں قدر سامان۔ کتاب الاشتقاق۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی اجتماع اور نرمی کے ہوتے ہیں، اور السنبت السن کے معنی ہوتے ہیں بہت کثیر ہو گئے، پودے بہت کثیر ہو گئے۔ السنبت، یہ نبت نبات سے ہے جس کے معنی ہے پودے۔ السنبت، السن کے معنی ہوتے ہیں پودے بہت کثیر ہو گئے۔ قرآن میں اساسا و متاعا آیا ہے، یعنی ساز و سامان۔ متاع بولتے ہیں فائدے کو، اور اساسا و متاعا یعنی سامان اور فائدہ یعنی ساز و سامان۔ نیکسٹ مادہ ہے حمزہ سارا، اس سے بنا العصر، کسی کھنڈر وغیرہ کا باقی رہ جانے والا حصہ۔ العصر، زخم کا نشان جو اس کے اچھا ہو جانے کے بعد باقی رہ جاتا ہے۔ العصیر، العصیرۃ، وہ جانور جس کے چلنے سے زمین پر بڑا سا نشان بن جائے۔ الطوسور والمصر، لوہے کا ایک آلہ جس سے اونٹ کے تلوے میں خاص نشان بنا دیتے ہیں کہ اگر وہ کہیں گم ہو جائے تو اس نشان قدم سے اسے تلاش کر لیا جائے۔ صاحب محیط نے لکھا ہے کہ اثرن کے 4 معنی ہوتے ہیں۔ نمبر 1، نتیجہ جو کسی چیز سے حاصل ہو۔ نمبر 2، علامت۔ نمبر 3، خبر۔ نمبر 4، حکم جو کسی چیز پر مرتب ہو۔ قرآن میں ہے فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللہِ، یہ سورہ نمبر 30 کی آیت نمبر 50 ہے۔ فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللہِ، یہاں آثار کے معنی نشانیاں یا علامات ہیں۔ سورہ فتح میں آثار السجود آیا ہے، یعنی اطاعت و خداوندی سے جو قلبی سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے، اس کے آثار ان کے چہروں سے نمایاں ہیں۔ سورۃ المومنین میں ہے اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض۔ دوسری جگہ سورہ یاسین میں قدموا کے مقابلہ میں آثارہم آیا ہے، یعنی جو وہ آگے بھیجتے ہیں اور جو پیچھے چھوڑتے ہیں۔ سورۃ کہف میں ہے علی آثارہم، ان کے پیچھے۔ اسی صورت میں آگے چل کر ہے فارتد علی آثارہما قصصا، اپنے نقوش و قدم پر پیچھے کی طرف لوٹے۔ اپنے نقوش و قدم پر پیچھے کی طرف لوٹے، یعنی پیچھے کی طرف آئے۔ سورۃ حدید میں ہے ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، پھر ہم نے ان کے نقش و قدم پر ان کے پیچھے اور رسول بھیجے۔ ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، ثم پھر قفینا بھیجے ہم نے علی آثارہم ان کے آثار قدم پر برسلنا اور رسول۔ نیکسٹ مادہ ہے حمزہ سالام۔ الاصل، اس کے معنی ہوتے ہیں
جاؤ کا درخت، وہ درخت جس کی جڑ خوب مضبوط ہو۔ راغب ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز کی اصل اور اس کے مجتمع ہونے کے ہیں، یعنی پختہ بنیاد ہونا۔ قرآن میں اصل جاؤ کے معنی میں آیا ہے۔ نیکسٹ مادہ ہے اسم، حمزہ سا میم۔ الاسمۃ، اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو تکان کی وجہ سے مدمحل ہو چکی ہو اور اس لیے بہت آہستہ آہستہ چلے۔ المواسم، وہ اونٹ جو اضمحلال کی وجہ سے چلنے سے جواب دے جائے۔ لہٰذا اسم کے بنیادی معنوں میں اضمحلال، افسردگی، توانائی کا کم ہو جانا، سست روی اور شائستگی کا پہلو ہوتا ہے۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی دیر ہونا اور پیچھے رہ جانا ہیں۔ قرآن کریم میں جرم کے لیے اسم اور عدوان کے الفاظ آئے ہیں۔ ان کے صحیح مفہوم کے لیے عین دال واو کا عنوان دیکھیے، جہاں عدوان کے مقابلہ میں اسم کے مفہوم کی وضاحت کی گئی ہے۔ مقصد اس سے وہ تمام اعمال ہیں جن سے انسانی ذات پر ضعف و اضمحلال پیدا ہو جائے، جن سے اس کی قوت عمل میں کمزوری واقع ہو جائے، جن سے وہ سفر حیات طے کرنے میں سست گام ہو جائے۔ تو اسم کے لاسٹ معنی جو قرآن مجید میں آئے ہیں وہ گناہ کے آئے ہیں۔ نیکسٹ مادہ ہے حمزہ جیم جیم اجا، یہ بھی مضاعف ہے، یعنی جس کے لاسٹ کے دونوں کلمے سیم ہیں۔ الاجۃ الاجیج، الاجۃ الاجیج، آگ کا بھڑکنا، مشتعل ہونا، آگ کی آواز کو بھی کہتے ہیں۔ اجا یا اجو، اجن، ماضی مضارع مصدر، اجا یا اجو اجن، وہ تیز چلا۔ اجا کے معنی ہے وہ تیز چلا۔ سمعت اجتہم، میں نے ان کے چلنے کی آواز یا مخلوط سا شور سنا۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی آہٹ اور شدت کے ہیں۔ الاجۃ اختلاط و اضطراب، گرمی کی شدت۔ ماؤن اجاجن، سخت کڑوا پانی، ماؤن پانی، اجاجن سخت کڑوا۔ وہذا ملح اجاج، اور یہ سخت کھاری پانی ہے۔ تو بس اجاجن کے معنی بس یہی ہیں۔ نیکسٹ مادہ ہے حمزہ جیم جیم۔ الاجۃ، الاجیج، آگ کا بھڑکنا، اس کے معنی ہے آگ کا بھڑکنا، مشتعل ہونا، آگ کی آواز کو بھی کہتے ہیں۔ اجا یا اجو اجن، ماضی مضارع مصدر، اس کے معنی ہے وہ تیز چلا۔ تو تیز چلنے کو بھی اجا بولتے ہیں۔ سمعت اجتہم، سمعت میں نے سنا، اجتہم میں نے ان کے چلنے کی آواز یا مخلوط سا شور سنا۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی آہٹ اور شدت کے ہیں۔ الاجۃ اختلاط و اضطراب، گرمی کی شدت۔ ماء اجاج، سخت کڑوا پانی۔
وہذا ملح اجاج، اور یہ سخت کھاری پانی ہے. یہ سورہ نمبر 35 کی آیت نمبر 12 اور سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 53 میں استعمال ہوا ہے. اجاج فلان، اس نے دشمن پر حملہ کیا. یہاں فلان ان سے مراد دشمن، یعنی اس نے فلاں پر حملہ کیا. فلاں سے مراد دشمن لے لیا گیا. سمیت اجت القومی، میں نے لوگوں کی مخلوط حرکتوں اور آوازوں کا شور سنا. قرآن میں یاجوج و ماجوج کے الفاظ دو مقام پر آئے ہیں. ایک سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 94، یعنی سورہ الکہف کی آیت نمبر 94، اور دوسرا سورہ 21 کی آیت نمبر 96 میں. اول الذکر ذوالقرنین کے قصہ کے ضمن میں ہے، جہاں ایک قوم نے اس سے فریاد کی کہ یاجوج و ماجوج آ کر تباہ کاریاں مچا دیتے ہیں، اس لیے آپ ہمارے لیے ایک ایسی دیوار بنا دیں جو ان کے حملوں کے لیے روک ثابت ہو. چنانچہ ذوالقرنین نے 2 دیواریں تعمیر کر دی، جس کا ذکر سورۃ الکہف میں ہے. سورۃ الکہف کی آیت نمبر 96 میں آتا ہے. دوسرا حوالہ سورۃ الانبیاء کا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ حرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون. یہاں پر اجاجن استعمال ہوا ہے. اجاجن سورۃ الفرقان کی سورۃ الفرقان سورہ 25 آیت نمبر 53 میں. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا. وَهُوَ، اور وہی، الَّذِي جس نے، مرجا ملایا، البحرین 2 دریا، مرجا مرج کرنا، ملا دینا. ہاذا یہ، عذبن شیریں، فراتن خوشگوار، یعنی ان میں سے ایک جو ہے شیریں میٹھا اور خوشگوار ہے. عذبن فراتن میٹھا اور خوشگوار. وہذا، اور یہ یعنی کہ دوسرا، ملح اجاجن تلخ بدمزہ، تلخ اور بدمزہ ہے. وجعل، اور اس نے بنایا، بینہما ان دونوں کے درمیان، برزخن ایک پردہ، وحجرن اور آڑ، محجورا مضبوط آڑ. وحجرا محجورا مضبوط آڑ. ہجر کے معنی پتھر کے ہوتے ہیں، یعنی پتھر بہت سخت ہوتا ہے تو اس سے ایسی آڑ بنائی گئی جیسے پتھر سخت ہو. پھر یہ سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 70 میں استعمال ہوا ہے. لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون. لو، اگر، نشاء چاہیں ہم، جعلناہ بنا دے ہم اسے، اجاجن کڑوا زہریلا، فلولا تو کیوں نہیں، تشکرون تم شکر کرتے. نیکسٹ مادہ ہے الاجر، کام کا بدلہ. الاجرۃ، جو کچھ کام کا معاوضہ دیا جائے. کرایہ، کرایہ بھی بولتے ہیں اسے. استعجار، باب استفعال سے ہے. استعجار، کسی کو اجرت پر ملازم رکھنا، جیسے سورۃ القصص میں ہے. یا ابا تستاجرہ، یا ابا تستاجرہ، اے میرے باپ اسے اجرت پر ملازم رکھ لیں. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے. اجرن کنایتن، اس تحفے کو بھی کہتے ہیں جو بیوی کو شادی کے وقت دیا جاتا ہے، جسے حرف عام میں مہر کہتے ہیں.
قرآن میں ہے آتیتا اجورہن، یہ مفہوم لین نے قاموس کے حوالے سے دیا ہے۔ قاموس بولتے ہیں ڈکشنری کو۔ قرآن کریم نے اس قانون محکم کو بیان کیا ہے کہ انسان کو جو کچھ ملتا ہے اس دنیا میں یا اس کے بعد کی زندگی میں، وہ اس کے کاموں کا بدلہ ہوتا ہے۔ جو کام نہیں کرتا اسے معاوضہ بھی کچھ نہیں ملتا۔ یہ جہان سعی و عمل ہے جس میں مفت خوروں کا کوئی مقام نہیں۔ یہ بہت ساری صورت میں استعمال ہوا ہے اور سورہ نساء کی آیت نمبر 67 میں بھی ہے۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، وَإِذًا اور اس صورت میں یا تب، لَآتَيْنَاهُم ہم انہیں دیتے ہیں، مِن لَّدُنَّا اپنے پاس سے، اجرًا اجر یعنی بدلہ، عظیمًا بہت بڑا۔ نیکسٹ مادہ ہے حمزہ ہا دال، احد۔ العہد ایک، پہلا عدد۔ عہد بولتے ہیں ایک کو، یعنی کاؤنٹنگ کے پہلے عدد کو۔ احدن کوئی ایک، اس کا مونث احدا ہوتا ہے۔ احدن کا مونث کیا ہے؟ احدا۔ احدن احدا، حمزہ حال دا، الف مکسرہ جو یا کی طرح لکھا جاتا ہے۔ العہد اللہ کی صفت ہے اور اس معنی میں کسی اور کے لیے یہ لفظ نہیں بولا جاتا۔ احدن اور واحدن میں فرق کے لیے دیکھیے عنوان واو ہا دال۔ اس کے فرق کے لیے ہم پہلے یہ دیکھ بھی لیتے ہیں واو ہا دال مادے سے۔ الواحد گنتی میں پہلا عدد، اسے بھی بولتے ہیں ایک۔ واحدن اور احدن دونوں کے معنی ایک ہیں، لیکن ان کے استعمال کا فرق اس مثال سے سمجھ آ جائے گا کہ جب کہا جاتا ہے کہ ما آتانی منہما احدن تو اس کے معنی ہوں گے میرے پاس ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا، لیکن جب کہا جائے گا کہ جاءنی منہم واحدن تو اس کے معنی ہوں گے ان میں سے میرے پاس صرف ایک شخص آیا، دو نہیں آئے۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ ہوا واحد قبیلتی ہی کے معنی ہے وہ اپنے قبیلہ میں یکتا ہے۔ ہوا وہ واحدن یکتا ہے، قبیلتی ہی اپنے قبیلہ میں۔ قرآن کریم میں اللہ کے لیے واحدن بھی آیا ہے سورہ نمبر 12 کی آیت نمبر 39 میں، اور احدن بھی سورہ نمبر 112 کی آیت نمبر 1 میں۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 39 ہے۔ یا صاحب السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ یا صاحب السجن، اے میرے قید کے ساتھیو۔ سجن بولتے ہیں قید کو، اور صاحب والے یعنی قید والے۔ یا صاحب السجن، اے میری قید کے ساتھیو۔ اربابن کیا کئی معبود، ربن کی یہاں پہ جمع اربابن استعمال ہوا ہے۔ کیا اربابن کئی معبود، متفرقون جدا جدا، خیرن بہتر ہیں، ام اللہ یا اللہ، الواحد جو ایک ہے یکتا ہے۔ الواحد ایک، یکتا یعنی ایک ہے، القہار زبردست اور غالب ہے۔ اور احدن یہ سورہ الاخلاص کی آیت نمبر 1 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، قل کہہ دیجئے ہوا وہ اللہ یعنی اللہ، احدن ایک ہے۔ تو احدن بھی اور واحد دونوں اللہ کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ نیکسٹ مادہ ہے حمزہ خا زال، الاخذ یہ عطا یا دینا
کی ضد ہے یعنی لینا. تو اخذ کے مطلب ہوتے ہیں لینا، انگلش میں اسے بولتے ہیں ٹیک. کسی شے کا احاطہ کر لینا. بعض علماء لغت نے کہا ہے کہ اخذن کے معنوں میں دراصل قہر اور غلبہ کا مفہوم ہوتا ہے اور ہلاک کر دینے اور استحصال کے معنوں میں مینیہ لفظ استعمال ہوتا ہے. نیز سزا دینے مواخذتن کے معنوں میں بھی آتا ہے. ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز کو احاطہ میں لے لینا، وصول کرنا اور جمع کرنا ہے. ابو عبید نے کہا ہے بحوالہ ابن فارس کہ الاخاذ حوض جیسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پانی جمع ہو جائے. الاخیذ قیدی کو کہتے ہیں. الاخیذۃ غصب کی ہوئی چیز کو. مأخذ مسلک و منہاج کو. قرآن میں یہ لفظ متعدد معانی میں استعمال ہوا ہے. مثلا سورۃ آل عمران میں ہے اخذتم علی ذالکم اسری، یہاں اس کے معنی اخذتم علی ذالکم اسری، یہاں اس کے معنی قبول کرنا ہے. سورہ یوسف میں یہ لفظ روک لینے یا گرفتار کر لینے کے معنوں میں آیا ہے. فخذ احدنا مکانہ، تو ہم میں سے ایک کو اس کی جگہ روک لے. یہاں پہ خذ استعمال ہوا ہے یعنی امر کا صیغہ استعمال ہوا ہے. فخذ تو پس روک لو، احدنا ہم میں سے ایک کو، مکانہ اس کی جگہ. سورۃ ہود میں یہ لفظ اس گرفت کے معنوں میں آیا ہے جو اعمال کے نتیجے میں خدا کے قانون و مکافات کی روح سے ہوتی ہے. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ. اور اسی طرح میرے رب کی پکڑ ہوا کرتی ہے جب وہ ان بستیوں کو پکڑتا ہے جو ظالم ہوں. یقیناً اس کی گرفت الم انگیز اور شدید ہوتی ہے. سورۃ المومن میں ہے وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ، یہاں اخذن کے معنی قسم کی مخالفت کے ہیں جس سے اس رسول کا مشن آگے نہ بڑھنے پائے. سورۃ الانفال میں ہے فِيمَا أَخَذْتُمْ، اس کے معنی میں جو کچھ تم نے کیا تھا یا جو کچھ لیا تھا. سورۃ الکہف میں تتخذ فیہم حسنا میں اس کے معنی اچھے سلوک کرنے کے ہیں یعنی حسن کا رانہ روش اختیار کرنا. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 63 میں استعمال ہوا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب اخذنا لیا ہم نے، میثاقکم تم سے اقرار، میثاق اقرار کم تم سے. وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، میثاقکم تم سے اقرار، ورفعنا، اور ہم نے اٹھایا، فوقکم تمہارے اوپر، الطور کوہ طور کو. خذو پکڑو. یہاں پہ خذو جو ہے فعل امر استعمال ہوا ہے یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا کرو. ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوۃ مضبوطی سے، واذکروا اور یاد رکھو، ما فیہ جو اس میں ہے، لعلکم تاکہ تم، تتقون پرہیزگار ہو جاؤ. نیکسٹ مادہ ہے حمزہ خارا. آخرن اس کا مونس آخرتن ہے. آخرن آخرتن، آخرن آخرتن. آخرن اول کا مقابل ہے. اول یعنی پہلا اور آخر یعنی لاسٹ والا. هو الاول والآخر سورہ نمبر 57 کی آیت نمبر 3 میں استعمال ہوا ہے. صاحب محیط کے الفاظ میں یہ ایسی چیز کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی پہلے آنے والی چیز کے بعد آ رہی ہو
لیکن اس کے بعد پھر اس جیسی کوئی اور چیز نہ آ رہی ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ آخرن ایک سلسلہ کی آخری کڑی ہوتا ہے، یعنی اس کے بعد پھر اس جیسی اور کڑیاں نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اس زندگی کے بعد دوسری زندگی آخرتن کو خلق جدید سے تعبیر کیا ہے۔ یہ سورہ نمبر 49 کی آیت نمبر 70، یہ سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 49 اور 98، اور سورہ 32 کی آیت نمبر 10 میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی وہ زندگی اس موجودہ زندگی کے تسلسل میں اس سے ملے ہوئے آئے گی، اس لیے اس لحاظ سے وہ اس کی آخری کڑی ہوگی۔ لہٰذا آخرتن کسی سلسلہ کی آخری کڑی کو کہتے ہیں جس کے بعد نئے سلسلے کا آغاز ہو۔ آخرت الرحلی کجاوا کے پہلے حصے کو کہتے ہیں جو قادمت الرحلی کی ضد ہے۔ آخرت العین آنکھ کے اس کوے کو کہتے ہیں جو رخسار سے متصل ہوتا ہے، اور قادمت العین اس حصے کو جو ناک سے متصل ہوتا ہے۔ اخرن قدمن کی ضد ہے۔ ابن فارس نے اس کی بنیادی معنی یہی لکھے ہیں۔ قدمن کے معنی ہے آگے ہونا، لہٰذا اخرن کے معنی ہے پیچھے ہونا۔ تأخروا تقدموا کی ضد ہے۔ متقدمن اور متأخرن کے معنی اس سے واضح ہیں۔ قرآن میں ما تسبقوا کے مقابلہ میں ما یستأخرون سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 5 میں بھی آیا ہے۔ مستقدمین کے مقابلہ میں مستأخرین بھی 15 ہی کی آیت نمبر 24۔ ما تسبقوا نہ سبقت کرے گی، من امتن کوئی امت، اجلہا اپنے مقرر وقت، یعنی اپنے مقرر وقت سے، وما اور نہ، یستأخرون اور نہ ہی پیچھے رہتے ہیں، یعنی اپنے مقررہ وقت سے نہ کوئی آگے بڑھ سکے گی اور نہ پیچھے رہے گی۔ اور یہاں 24 الحجر کی 24 میں بھی وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، وَلَقَدْ عَلِمْنَا اور تحقیق ہمیں معلوم ہے، المستقدمین آگے گزرنے والے، منکم تم میں سے، وَلَقَدْ عَلِمْنَا اور تحقیق ہمیں معلوم ہے، المستأخرین پیچھے رہ جانے والے۔ نیکسٹ مادہ ہے حمزہ خا واو۔ الاخو یہ لفظ اخیتن سے مشتق ہے۔ رسی یا آہنی تار کے دونوں سرے زمین میں دبا کر باقی حصے کا جو حلقہ بن جاتا تھا اسے اخیتن کہتے تھے۔ اس کے ساتھ جانوروں کو باندھ دیا جاتا تھا، لہٰذا اخ کے معنی ہوئے ایک حلقہ میں بندھے ہوئے یا ایک کنہونٹے کے ساتھ بندھے ہوئے۔ یہ لفظ بھائی اور ہر اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی دوسرے شخص سے قبیلہ یا دین یا صفت یا معاملہ یا محبت میں مشترک ہو۔ بعض کے نزدیک اس کا مادہ وخا ہے جس کے معنی مقصد قصد کے ہیں، لہٰذا اخن کے معنی ہوں گے ہم مقصد۔ اس کا مونث اختن ہے۔ قرآن کریم میں اخوان بمقابلہ اعداء آیا ہے۔ اذ کنتم اعداء فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے پھر اس نے اپنی نعمت سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ اب اخن کے عام معنی بھائی کے لیے آتا ہے۔ اخن کے معنی ہوتے ہیں بھائی، اور اختن اس کے معنی ہوتے ہیں بہن۔ نیکسٹ مادہ ہے حمزہ دال دال۔ اس کا عین اور لام کلمہ سیم ہے، یعنی یہ مضاعف ہے۔ العد اس کے معنی ہے تعجب، گھبرا دینے والا معاملہ، اچنبھا۔ العدید چیخنے، چلانے اور پانی گرنے کی آواز کو کہتے ہیں۔
ہر ناخوشگوار بات جس میں شور و غوغا ہو، یعنی ایسی بات جو لوگوں کو اس قدر ناگوار گزرے کہ اس سے اختلافی خلفشار پیدا ہو جائے اور لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگ جائیں۔ عدل بعیر، بعیر بولتے ہیں اونٹ کو، عدل بعیر اونٹ بڑبڑایا، اور ناقۃ بولتے ہیں اونٹنی کو، جو مونس ہے تو یہاں عدہ کا مونس استعمال ہوگا۔ عدت الناقۃ، وہ اونٹنی کا آہیں بھرنا اور رونے کی آواز بلند کرنا۔ عدت الداہیۃ، مصیبت نے اسے پریشانی میں ڈال دیا۔ تعدد الامر، معاملہ سنگین ہو گیا۔ قرآن کریم نے عیسائیوں سے کہا ہے کہ تم نے یہ عقیدہ واضح کر کے کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، جئتم شیئا ادا، ایک نہایت افسوس ناک اور کرب انگیز بات کر دی، تم نے ایک بڑا ہی خطرناک اور حقیقت سوز عقیدہ ایجاد کر لیا۔ جئتم شیئا ادا، جئتم لائے ہو تم شیئا ایک چیز، ادا بہت ہی سخت، یعنی یہ بات جو تم کہتے ہو یہ بہت ہی سخت ہے، سخت قسم کی گستاخی ہے۔ نیکسٹ مادہ ہے حمزہ دال میم۔ ادمتن، ادمتن کے معنی ہے قرابت، موافقت، مل جل کر رہنے کی صلاحیت یا خود میل جول۔ ادمتن اور ادمتن کے معنی ہے مخلوط ہونا، موافق ہونا، ایک دوسرے میں میل محبت ہونا۔ ادم اللہ بینہم یعدم کے معنی ہے خدا نے ان کے درمیان موافقت، سازگاری اور ہم آہنگی پیدا کر دی۔ الادام ہر موافق چیز کو کہتے ہیں، یعنی جو مل جل کر رہ سکے۔ اصل میں یہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے روٹی لگا کر کھائی جائے، مثلا سالن، ترکاری وغیرہ۔ ابن فارس نے اس کے بنیادی معنی یہی لکھے ہیں، یعنی موافقت، محبت، مودت۔ الادمۃ گندم گون رنگ کو کہتے ہیں۔ ادمتن اندرون جلد کو بھی کہتے ہیں۔ ادامن کسی خاندان کا ایسا مثالی فرد جس سے اس کے قبیلہ کو پہچانا جائے۔ ادمیٌ، ادمیٌ جس کی نسبت ادم کی طرف ہو، انسان۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ آدم جن کے جنت سے نکلنے کا قصہ قرآن کریم کے مختلف مقامات میں آیا ہے، مثلا سورہ 30 کی آیت نمبر 2، قرآن سے سورہ نمبر 30 کی آیت نمبر 2 میں آیا ہے وہ نبی تھے۔ قرآن سے اس کی تائید نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں البتہ ایک مقام ایسا ہے جس میں آدم کا لفظ اس انداز سے آیا ہے جس سے مترشح ہوتا ہے کہ وہ کسی فرد کا نام ہے۔ وہ آیت یہ ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ یقیناً اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو ان کی ہم عصر اقوام پر فضیلت دی تھی۔ اگرچہ اصطفیٰ کا لفظ قرآن میں غیر نبی کے لیے بھی آتا ہے، مثلا حضرت مریم کے متعلق دیکھیے، اور خود امت محمدیہ کے متعلق دیکھیے آیت نمبر 35، سورہ نمبر 35 کی آیت نمبر 32۔ نیکسٹ مادہ ہے ادوت تفعل کذا، تو ایسا کرنے کی تدبیر کرتا رہا۔ راغب،
اس کی اصل اداتن ہے جس کے معنی ایسی تدبیر یا ذریعہ کے ہیں جس سے کسی تک پہنچا جا سکے۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز کو کسی چیز تک پہنچانے یا کسی چیز کو دوسری چیز تک خود بخود پہنچ جانے کے ہیں۔ اداہ تعدیتاً، اس کو پہنچا دیا۔ ادا دینہ، اس نے اپنا قرض ادا کر دیا۔ ادا کر دیا، دینہ اپنا قرض اس نے۔ الاداؤن اسم ہے، قرآن میں ہے وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور احسان کے ساتھ اس کی ادائیگی کی جائے گی۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، سورہ نمبر 2 یعنی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 178 میں آیا ہے۔ تو اس کے معنی یہی ہے ادا کرنا۔ نیکسٹ مادہ ہے حمزہ زال یا۔ العزیۃ، کسی چیز کا طبیعت پر ناگوار گزرنا، ناخوشگوار سی بات، خفیف سی تکلیف۔ یہ جب ذرا آگے بڑھ جائے تو ذرا رن کہلاتی ہے، جس کے معنی ہے سخت تکلیف، نقصان یا مصیبت کے ہیں۔ اذا یؤذی، ایذا پہنچانا، ماضی مضارع، اس کا ماضی مضارع ہے اذا یؤذی۔ ایذا پہنچانا یعنی ایسی باتیں کرنا جو دوسرے کو ناگوار گزریں۔ صاحب تاج نے لکھا ہے کہ اگرچہ قیاسی طور پر اس کا مصدر ایذاء آ سکتا ہے، لیکن کلام عرب میں یہ لفظ دیکھا نہیں گیا۔ ناکتۃ آذیتن، ناکتن آذیت، اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو طبعاً ایسی ہو کہ کسی ایک مقام پر چین سے نہ بیٹھے۔ ناکتن بولتے ہیں اونٹنی کو، اور اذیتن یعنی ایسی اذیت ہو سے، ایسی تکلیف ہو سے کہ وہ کسی ایک جگہ پر نہ بیٹھے۔ قرآن کریم نے عورت کے حیض آنے کے متعلق کہا ہے کہ قُلْ هُوَ اذًا، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 222 یعنی 222 میں ہے۔ اس میں گھناؤنا پن، ناگواری، ناخوشگواری اور ذرا سی بے چینی کا پہلو پایا جاتا ہے۔ نیکسٹ قرآن میں آیا ہے اسی صورت میں آگے چل کر لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، دوسروں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے جو کچھ تم دو، اس کے بعد ایسی صورت نہ پیدا کر دو کہ تم ان کے سر پر سنگ گراں بن کر بیٹھ جاؤ، یا کوئی ایسی بات کرو جو انہیں ناگوار گزرے۔ یہ ہے وہ آیت پوری۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا، نہ ضائع کرو، صدقاتکم اپنے خیرات، بالمنی، یہ میم نون نون مادہ سے ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں احسان جتلانا۔ بالمنی، احسان جتلا کر،
والعزا اور ستانا اور ستا کر، کالذی اس شخص کی طرح ہے جو ینفقو خرچ کرتا ہے مالہ اپنا مال رئاء دکھلاوا الناسی لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ولا یؤمن اور نہ ایمان لاتا ہے باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور نہ ہی آخرت کے دن پر، فمثلہ تو اس کی مثال کمثلی جیسے مثال صفوان چکنا پتھر ہو، علیہ اس پر تراب مٹی ہو، فاصابہ پس پھر اس پر برسے وابل تیز بارش، وابل بولتے ہیں تیز بارش کو، فترکہ تو اسے چھوڑ دے سلدن صاف، یعنی جب کسی پتھر پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو تو جب تیز بارش ہوتی ہے تو وہ بالکل اسے دھو دیتی ہے، بالکل صاف کر دیتی ہے اس مٹی کو، بس ایسی مثال ہے اس شخص کے اعمال کی، لا یقدرون وہ قدرت نہیں رکھتے، علی شیء کسی چیز پر، مما اس سے جو کسبوا انہوں نے کمایا، واللہ اور اللہ لا یہدی راہ نہیں دکھاتا، ہدایت نہیں دیتا، القوم الکافرین کافروں کی قوم کو۔ نیکسٹ مادہ ہے حمزہ را با، العرب العربۃ العربۃ چالاکی معاملات کی بصیرت، تیز ذہانت، پورا مکمل عضو جس میں سے کچھ کم نہ ہو، عقل کشادگی، ارب بالشیء کسی چیز کا ماہر ہونا، ارب الیہ اس نے شدت سے کسی چیز کی ضرورت محسوس کی یا اس کا محتاج ہوا، العرب وہ فاصلہ یا کشادگی جو انسان کی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کے مابین ہوتا ہے، تاج نیز ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی چار ہیں، نمبر 1 ضرورت، عقل، حصہ اور گرہ باندھنا اور سخت کرنا، عرب الشیء ہر چیز کو مضبوط کر دیا، مکمل کر دیا، العرب شدت، احتیاج، ضرورت، العربۃ الماربۃ حاجت، ضرور، عرض، عراب وہ اعضاء جن کی شدید ضرورت ہوتی ہے، سورۃ طٰہٰ میں ہے، وَلِیَ فِیہَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ اس میں میری دیگر بہت سی ضرورتیں پوری ہوں گی، اس کے معنی ہے اس میں میری دیگر بہت سی ضرورتیں پوری ہوں گی، وَلِیَ میرے لیے ہے، فیہا اس میں یعنی اس لاٹھی میں جو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی، مآرب بہت سی اور ضرورتیں، اخرى دوسری، مآرب اخرى دوسری بہت سی ضرورتیں۔ سورۃ النور میں ہے، غیر اولی الاربۃ من الرجال مردوں میں سے ایسے نوکر جنہیں نکاح کی ضرورت نہ ہو۔ سورہ النور کی آیت نمبر 31، صرف یہیں سے آگے دیکھتے ہیں، غیر اولی الاربۃ غیر نہ اولی والے، الاربۃ غرض ضرورت، غیر اولی الاربۃ نہ غرض رکھنے والے، من الرجال مردوں میں سے، او الطفل یا لڑکوں میں سے، الذی وہ جو لم یظہروا وہ واقف نہیں ہوئے، علی عورات النساء عورتوں کے پردے، عورتوں کی پردے والی چیزوں سے، ولا یضربن اور وہ نہ ماریں، نساء کے معنی ہوتے ہیں عورت، عربی میں نساء بولتے ہیں اور اردو میں عورت، اور عربی میں جو لفظ ہوتا ہے عورت یا عورات، اس کے معنی ہوتے ہیں چھپانے والی چیز یعنی پردے، ولا یضربن اور وہ نہ ماریں، بارجلہن اپنے پاؤں، لیعلم تاکہ جان پہچان لیا جائے، ما یخفین جو چھپائے ہوئے ہیں، من زینتہن ان کی اپنی زینت سے، وتوبوا اور تم توبہ کرو، الی اللہ اللہ کی طرف، جمیعاً سب کے سب، ایھا المؤمنون اے ایمان والو، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پا جاؤ۔ نیکسٹ مادہ ہے اردن، اس کے معنی ہے زمین، ہر وہ چیز جو نیچے ہو اردن کہلاتی ہے، برعکس سما ان کے، چنانچہ ارد النعل جوتے کے تلے کو کہتے ہیں،
نیز ٹانگوں کا وہ حصہ جو گھٹنے سے نیچے ہو اردن کہلاتا ہے۔ زمین کو بھی اردن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پاؤں کے نیچے رہتی ہے۔ چونکہ انسانی معاش کا بنیادی ذریعہ اردن زمین ہے، اس لیے الارادت خوشحالی اور شادابی کو کہتے ہیں۔ ارودت الارض کے معنی ہے زمین عمدہ ہو گئی، اس میں بہت پیداوار ہونے لگی اور اس لیے آنکھوں کو بھی معلوم ہونے لگی۔ جدیٌ اریدٌ کے معنی ہے بکری کا موٹا اور فربا بچہ۔ الارض دیمک کو کہتے ہیں۔ چونکہ اردن نچلی چیز کو کہتے ہیں اس لیے ارادتن کے معنی ہے کسی کا منکسر المزاج یا متبع و فرما بردار ہو جانا۔ اریدن کے معنی ہے خلیق آدمی یا نرم اور عمدہ زمین، اس میں خیر کا پہلو غالب ہوتا ہے۔ ابن فارس۔ قرآن میں جبال کے ساتھ اردن کا لفظ آیا ہے، مثلاً یوم نسیر الجبال وتری الارض بارزۃ، جس دور میں ہم جبل کو اپنے غلبہ اور قوت سے ان کی جگہ سے ہلا کر الگ کر دیں گے اور ارض ابھر کر سامنے آ جائے گی۔ تو اردن کے معنی جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں بس زمین کے لیے ہی استعمال ہوئے ہیں، پوری زمین کے لیے بھی اور کہیں کہیں زمین کے کچھ حصے کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں۔ نیکسٹ مادہ ہے حمزہ را کاف۔ الاریکۃ جمع ارائک، الاریکۃ اور اس کا جمع ہے ارائک، اس کے معنی ہوتے ہیں تخت یا مصحری جس پر پردے پڑے ہوئے ہوں یا ہر وہ چیز جس پر ٹیک لگائی جائے۔ راغب نے کہا ہے کہ چھپرکھٹ کو اریکۃ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ بالعموم اراکن پیلوں کی لکڑی سے بنایا جاتا تھا۔ الاراک ایک قسم کی ترش چارہ کو بھی کہتے ہیں۔ تاج قرآن میں ہے متکئین فیہا علی الارائک، وہ گدے دار تختوں یا مصحریوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ متکئین تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، فیہا اس میں یعنی اس جنت کے اندر، علی الارائک علی اوپر، الارائک گدوں یا مصحریوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ نیکسٹ مادہ ہے حمزہ زارا۔ الازر کمر، پشت، قوت، اس کے معنی ہے کمر، پشت یا قوت۔ تاج قرآن میں ہے اشدد بہ ازری، اس سے میری پشت کو مضبوط کر دے، اشدد مضبوط کر دے، بہ اس کے ساتھ، ازری میری کمر کو، میری قوت کو مستحکم کر دے۔ الازر اصل و بنیاد، الازار ہر وہ چیز جو تمہارے بدن کے لیے ستر کا کام دے۔ المؤازرۃ آمنے سامنے ہونا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، کھیتی کا ایک دوسرے کے ساتھ گتھ جانا اور اس طرح بڑے پودوں کا چھوٹے پودوں کو تقویت دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفتح کی آیت نمبر 29۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔
والذین معہم اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں اشداء بڑے سخت علی الکفار کافروں پر رحماء رحم دل بینہم آپس میں تراہم تو نے دیکھتا ہے رکعن رکوع کرتے سجدن سجدہ ریز ہوتے یبتغون وہ تلاش کرتے ہیں فضلا من اللہ اللہ کے فضل کو وردوانا اور رضامندی کو سیماہم ان کی علامت فی وجوہہم ان کے چہروں میں من اثر السجود سجدوں کے اثر سے ذالک مثلہم ان کی مثال اور صفت فی التوراتی توریت میں ومثلہم اور ان کی مثال اور صفت فی الانجیل انجیل میں بھی کزرع جیسے ایک کھیتی اخرج اس نے نکالی شطأہ اپنی سوئی فآزرہ پھر اسے قوی کیا طاقتور کیا تو وہ لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں آزرہ فآزرہ پھر اسے قوی کیا تو آزر کے معنی ہوتے ہیں قوی کرنا قوت دینا فاستغلظ پھر وہ موٹی ہوئی فاستوی پھر وہ کھڑی ہو گئی علی سوقہ اپنی جڑ یا نال پر یوجب وہ بلی لگتی ہے الزراع کسان کو الزراع زر ان کے معنی کھیتی ہوتا ہے اور کھیتی کرنے والا کسان کہلاتا ہے اس لیے الزراع کسان کو بولتے ہیں لیغیظ تاکہ غصہ میں لائے بہم الکفار اس سے کفار کو وعد اللہ وعدہ کیا اللہ نے الذین ان لوگوں سے جو آمنوا ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے اچھے عمل کیے منہم مغفرتاً ان میں سے مغفرت ہے ان کے لیے مغفرت ہے واجرا عظیما اور بہت بڑا اجر ہے بہت بڑا بدلہ ہے۔ نیکسٹ مادہ ہے حمزہ زازا یہ مضاعف ہے۔ العزیز تیزی اور حدت گرج الزنار یعزہا اس نے آگ کو روشن کر دیا اور بھڑکا دیا۔ عزت القدر ہانڈی میں سخت ابال آ گیا۔ عزت الصحابۃ بادل زور سے گرجا۔ العزور رگ کا پھڑکنا برانگیختہ کرنا۔ سورۃ المریم میں ہے تعزہم عزا وہ شیاطین کفار کو اکساتے اور بھڑکاتے ہیں۔ تو اس سے ہر قسم کا اکسانا اور بھڑکانا چاہے کسی انسان کو اکسانا بھڑکانا یا آگ کا شعلہ تیز کرنا اور اسے بھڑکانا وغیرہ تو اس کے معنی ہے اکسانا اور بھڑکانا۔ نیکسٹ مادہ ہے حمزہ ضعفہ عزف الرجل عزف الرحل یہ رحل ہے روانگی کا وقت قریب آ گیا تو اس کے معنی ہوتے ہیں قریب ہونا قریب آنا۔ عزف الرجل آدمی نے جلدی کی۔ التعزف اس کے معنی قریب کے ہیں قریب قریب اور یکساں قدم رکھنا۔ العزف جلد ہونے والی چیز۔ قرآن میں ہے عزفت العازفۃ آنے والی ساعت قریب آ پہنچی۔ یہاں ساعت سے مراد گھڑی اور وہ خاص گھڑی یعنی قیامت۔ آنے والی یعنی قیامت قریب آ پہنچی۔ عزفت العازفہ آنے والی قیامت قریب آ پہنچی یعنی اعمال کے ظہور نتائج کا وقت۔ اسی کو دوسری جگہ یوم العازفۃ کہا گیا ہے یعنی وہ آنے والی ساعت انقلاب کی گھڑی۔ نیکسٹ مادہ ہے حمزہ سین را الاسار وہ تسمہ یا رسی وغیرہ جس سے کسی چیز کو باندھ لیا جائے۔
الاسر کسی چیز کو رسی وغیرہ سے باندھ لینا، نیز بندش، ساخت اور خلقت یا خلقت۔ الاسیر قیدی، باندھا ہوا، اسی سے اسیر جو عام معنی میں قیدی کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی سے ہے۔ اس کی جمع اسارا اور اسرا آتی ہے۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی روک دینے اور قید کر دینے کے ہیں۔ باندھنے کے مفہوم سے اس کے معنی مضبوط اور مستحکم ہونے کے بھی آتے ہیں۔ قرآن میں اسارا کا لفظ قیدیوں کے لیے آیا ہے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ قید ہو کر تمہارے پاس آئیں۔ سورۃ الدہر میں ہے نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَّدْنَا أَسْرَهُمْ، ہم نے انہیں انسانوں کو پیدا کیا اور ان کے اسرن کو مضبوطی سے جکڑ دیا۔ اسرن کے معنی انسانی جسم یا حیت کے ہیں۔ یہاں اسرن کے معنی ہیں اسرن کے معنی یہاں پر انسانی جسم یا حیت کے لیے آئے ہیں، یعنی ان کے جوڑ کو مضبوط بنایا۔ یہاں انسان کے جوڑوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ نحن خلقناہم، ہم نے پیدا کیا انہیں، وشددنا، اور مضبوط کیا، اسرہم، ان کے جوڑ کو، ان کے جوڑ کو مضبوط کیا، یعنی ان کے پورے جسم کو مضبوط کیا۔ تو قید کر لینا، مضبوطی سے باندھ لینا، مضبوط کر دینا، ان معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ نیکسٹ مادہ ہے حمزہ سین، سین یہ مضاعف ہے۔ الاسُّ، الاساس، عمارت کی بنیاد جہاں سے تعمیر شروع ہوتی ہے۔ جمع اساسٌ، الاسیس، ہر چیز کی اصل۔ اساس بنیاد کو کہتے ہیں اور بنیاد ہر چیز کی اصل ہوتی ہے۔ تو اس کے بس یہی معنی ہے، اس کے مشہور معنی بنیاد ہیں، عمارت کی بنیاد ڈال دینا۔ نواب صدیق حسن خان نے لکھا ہے کہ جن الفاظ میں سین اور حمزہ ساتھ ہیں ان میں قوت اور شدت کا مفہوم مضمر ہوتا ہے، یعنی چھپا ہوا ہوتا ہے۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ہیں کسی چیز کا اپنی جگہ پر ثابت اور قائم ہونا۔ سورۃ التوبہ میں ہے اسِّسَ علی التقویٰ، وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی تھی۔ نیکسٹ مادہ ہے حمزہ سین فا۔ الاسف، کسی چیز کے کھو جانے پر شدید ترین حزن کو کہتے ہیں۔ نواب صدیق حسن خان نے لکھا ہے کہ جن الفاظ میں سین اور حمزہ ساتھ ہیں ان میں شدت اور قوت کا مفہوم مضمر ہوتا ہے۔ سورۃ الاعراف میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے غضبان آسفا، غصے میں بھرے ہوئے، افسوس کرتے ہوئے۔ تو آسفہ کے معنی افسوس کرنا ہوتا ہے۔ راغب نے کہا ہے کہ اسفن سے مطلب انتقام کے جذبہ کے ماتحت خون دل کا جوش کھانا ہے۔ سورۃ یوسف میں حضرت یعقوب کا قول ہے یا اسف علی یوسف، وائے افسوس یوسف، یا اسف، اے افسوس، علی یوسف، یوسف پر، ہائے افسوس یوسف، اس کے معنی ہے ہائے افسوس یوسف۔ نیکسٹ مادہ ہے حمزہ سین نون۔ اسن الماء یأسن، پانی کی بو، رنگ یا مزے کا بگڑ جانا۔ تو اسن اس کے معنی ہوتے ہیں بدبو ہونا۔ اسم الماء،
پانی کی بو، ماء بولتے ہیں پانی کو، رنگ یا مزے کا بگڑ جانا۔ الاسین وہ پانی جو دیر تک ٹھہرا رہنے کی وجہ سے متغیر ہو گیا ہو۔ قرآن میں جنت کی انہار کے متعلق ہے من ماء غیر آسن، من ماء پانی میں سے، غیر نہ ہے، آسن بدبودار، یعنی وہ پانی بدبودار نہیں ہے۔ ایسے پانی کی نہریں جو بگڑتا نہیں وغیرہ۔ نیکسٹ مادہ ہے حمزہ سین یا، اسے حمزہ سین واو بھی شامل ہے۔ اسیت علیہ میں اس پر غمگین ہوا۔ رجل آسن و اسیان و اسوان غم کرنے والا آدمی، تو اسی اسو کے معنی بھی ہوتے ہیں غم کرنا۔ امرأۃ آسیۃ غم کرنے والی عورت، امرأۃ عورت، آسیۃ غم کرنے والی، امرأۃ آسیۃ غم کرنے والی عورت۔ قرآن میں ہے فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو قوم فاسقین کی تباہی پر غمگین نہ ہو۔ نیکسٹ مادہ ہے حمزہ شین را۔ عشر یعشر عشرا بہت زیادہ اترانا اور اکڑنا، خود پسندی کے ساتھ خوش ہونا۔ دراصل عشر المنجلی درانتی کے دانتوں کو کہتے ہیں، اور المشار آرے کو۔ اس لیے عشر ایسی خود پسندی اور اکڑ فو ہے جو دوسروں کو کاٹتی چلی جائے، یعنی شدت کی خود پسندی اور تکبر جس میں انسان عقل کی حدود سے نکل جائے۔ عشر المنجلی درانتی کے دانتوں، اور المشار آرے کو۔ یہاں سے یہ دو ووکیبلری کے اور لفظ بھی یاد کر لیں۔ المشار بولتے ہیں آرے کو، اور عشر المنجلی، منجل بولتے ہیں دانتی کو، درانتی کو، اور عشار المنجلی درانتی کے دندانوں کو۔ نیکسٹ مادہ ہے حمزہ صاد را۔ الاسر کسی چیز کو باندھ دینا، زبردستی روک دینا۔ الآسرۃ چھوٹی سی رسی جس سے خیمے کا نچلا حصہ باندھ دیا جائے۔ سورۃ الاعراف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وہ اس بوجھ کو اتار دے گا جس کے نیچے نوع انسانی دبی چلی آ رہی ہے۔ وَيَضَعُ وہ رکھ دے گا، عَنْهُمْ ان سے، یعنی ان سے اتار دے گا، إِصْرَهُمْ اس بوجھ کو۔ تو اس کے معنی بوجھ بھی ہوتے ہیں، وہ اس بوجھ کو اتار دے گا جس کے نیچے نوع انسانی دبی چلی آ رہی ہے۔ وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا اور ہم پر بوجھ نہ ڈال۔ نیکسٹ مادہ ہے حمزہ صاد لام۔ الاصل کسی چیز کا سب سے نچلا حصہ، اصل کسی چیز کی بنیاد، جڑ کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں مینیہ لفظ فرع کے مقابلہ میں آیا ہے اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، جس کے معنی شاخ کے ہیں۔ استاصلہ اس کو جڑ سے اکھیڑ دیا۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 میں استعمال ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ الم تر کیا تم نے نہیں دیکھا، کیف کس طرح یا کیسے، ضرب اللہ بیان کی اللہ نے، مثلا ایک مثال، کلمۃ طیبۃ کلمہ طیبہ پاک بات کی، کشجرۃ جیسے درخت، طیبۃ پاکیزہ درخت کی سی طرح، اصلھا اس کی جڑ، یعنی اس کا اصل، تو اصل جڑ کو بولتے ہیں، بنیاد کو،
اصلها اس کی جڑ ثابت مضبوط ہو، فرعها اور اس کا رفع ہونے والی چیز یہ، اور درخت کی رفع ہونے والی یعنی بلند ہونے والی چیزیں شاخیں ہوتی ہیں، تو اس سے مراد اس کی شاخیں لی گئی ہے۔ وفرعها اور اس کی شاخ فی السماء آسمان میں ہو۔